فینٹم فینٹیسیز کی ہارر سٹوریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی گڑیا کے بارے میں بتائیں گے جو دکھنے میں تو معصوم لگتی تھی، لیکن اس معصوم دکھنے والی گڑیا نے اتنی جانیں لی تھیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پہاڑوں میں ایک عجیب گاؤں دھند اور اسرار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے بیچ میں کھلونوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جو کئی دہائیوں سے بند پڑی تھی، اور اس کی کھڑکیاں دھول سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اندر بہت سے پرانے کھلونوں کے ساتھ ایک ہی گڑیا پڑی تھی جو کئی برسوں سے اس دکان میں ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس گڑیا کی آنکھیں اتنی دھول مٹی کے باوجود چمک رہی تھیں۔ اس گڑیا میں ایک بہت خطرناک اور طاقتور روح پھنسی ہوئی تھی جس سے پورا گاؤں بے خبر تھا۔ میرا نام کی ایک لڑکی جو حال ہی میں گاؤں میں منتقل ہوئی تھی، ایک دن میرا گاؤں میں چہل قدمی کر رہی تھی تو اس کی نظر کھلونوں کی دکان پر پڑی اور وہ دکان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا، اس جگہ کے بارے میں کچھ عجیب ہے، ایسا لگتا ہے یہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میرا نے دکان کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ اندر بہت سے پرانے کھلونے پڑے تھے، مگر میرا کی نظر صرف اس گڑیا پر پڑی جو ایک دھول اور مٹی سے بھری ہوئی شیلف پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا جدھر جدھر جا رہی تھی، گڑیا کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا نام ہیرس تھا، جو اس دکان کی افواہوں کو سن کر اس پر تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے میرا کو اندر دیکھتے ہی کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرا پیچھے مڑتی ہے تو بوڑھا آدمی دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ میرا نے اسے کہا، یہ صرف ایک پرانی گڑیا ہے، ہر کوئی اس جگہ سے اتنا کیوں ڈرتا ہے؟ بوڑھے آدمی ہیرس نے اس کو کہا، کیونکہ یہ کوئی عام گڑیا نہیں ہے، یہ یہاں 100 سال سے زائد عرصے سے پڑی ہوئی ہے، اور اس گڑیا نے تمہارے تصور سے کئی زیادہ جانیں لی ہیں۔ میرا یہ سب سننے کے باوجود گڑیا کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے ہی میرا اس گڑیا کو گھر لے کر جاتی ہے، عجیب و غریب واقعات شروع ہو جاتے ہیں۔ میرا دکھائی نہ دینے پر گڑیا اپنی جگہ خود تبدیل کر لیتی ہے۔ میرا کو ہلکی سی ہنسی سنائی دیتی ہے اور اس کے گھر کا ماحول خوفناک اور دہشت سے بھر جاتا ہے۔ میرا اپنے خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹی لڑکی گڑیا تھامے ہوئے ہے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ اندھیرے میں اس لڑکی کو گھسیٹ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ صرف ایک خواب تھا اور اسے خواب ہی رہنا چاہیے۔ میرا ان سب سے ڈر جاتی ہے اور سچ جاننے کے لیے ہیرس سے ملنے جاتی ہے۔ اس نے میرا کو بتایا، گڑیا کو ایک کھلونا بنانے والے نے بنایا تھا جو کالا جادو کرتا تھا۔ اس نے انتقامی جذبے کی روح کو گڑیا میں منتقل کر دیا اور ہر شکار کے ساتھ گڑیا مضبوط ہوتی گئی۔ ہیرس نے اسے بتایا کہ وہ روح گڑیا نہیں بننا چاہتی، وہ انسان بننا چاہتی ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے اسے ایک اور روح کی ضرورت ہے، اور وہ روح تمہاری ہے۔ یہ سب سننے کے بعد میرا گھر کی طرف دوڑ لگاتی ہے، گڑیا کو تباہ کرنے کے عزم کے ساتھ، لیکن میرا کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ گڑیا کی ہنسی پورے گھر میں گونجتی ہے اور عجیب مسکراہٹ کے ساتھ گڑیا اپنی گردن گھماتی ہے۔ میرا اپنے گھر میں ہی بند ہو جاتی ہے۔ گڑیا کے اندر کی روح دیوار پر اپنی اصل شکل کو ظاہر کرتی ہے، بچوں جیسی مخلوق جس کی آنکھیں بدنیتی سے بھری ہوئی تھی۔ گڑیا میرا کی روح کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس کی آواز
اب سرگوشی نہیں بلکہ بہرا کر دینے والی دھار تھی۔ گڑیا نے کہا، جو میرا ہے مجھے دو، مجھے دوبارہ جینے دو۔ جیسے ہی گڑیا کی طاقت بڑھتی ہے تو پورا گھر کانپتا ہے۔ اس کی ہنسی ایک ڈرانے خواب کی چیخ میں بدل چکی تھی۔ میرا رسم تیار کرتی ہے۔ آخری موم بتی روشن کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ میرا نے کہا، یہ واحد راستہ ہے تو میں یہ کروں گی۔ جیسے ہی وہ رسم شروع کرتی ہے تو گڑیا اس کی طرف لپکتی ہے، لیکن میرا زمین کو تھامے ہوئی تھی۔ جیسے جیسے میرا رسم کرتی جاتی ہے ویسے ویسے اونچی آواز سے رونے کی آوازیں گونجتی جاتی ہیں۔ گڑیا کی شکل بگڑنے لگتی ہے۔ رسم کے ہوتے ہی اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی گڑیا کا ہاتھ میرا کے گلے تک پہنچتا ہے وہ آخری الفاظ بولتی ہے اور سب خاموش ہو جاتا ہے۔ اب گڑیا کی آنکھیں پھیکی بے جان ہو چکی تھیں، لعنت ٹوٹ چکی تھی اور گڑیا کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔